اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ وربک اعلم بالمفسدین وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ چوتھے رکوع کی سورہ یونس کی 4 آیات اور ایک 5ویں رکوع کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ فرمان ربانی ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ، اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مآل بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچو جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ سورہ یونس، جیسا کہ بار بار یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور نبوی، جب آپ مکے میں رہتے بستے تھے، اس زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں بھی وہ زمانہ ہے جب کہ قرآن پاک کو نازل ہوئے کم سے کم 6-7 سال 7-8 سال کا عرصہ ہو چکا۔ یہ 7-8 سال کا عرصہ آپ جانتے ہیں پرزیکیوشن کا ہے عرصہ، یعنی بات مخالفت کی نہیں رہی ہے بلکہ آگے بڑھ چکی ہے، اور دعوت حق کو روکنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، ٹارچر ہو رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، چیلنج کیا جا رہا ہے، حضور نبی اکرم کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اس قسم کے یہ ماحول میں یہ آیات نازل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں ان تمام چیزوں کا جواب اس سورے میں اور اگلی سورے میں سمیٹ دیا۔ کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اپنے نبی سے یہ کہہ رہا ہو کہ آپ کو کوئی شک ہو تو
تو ایسا کر دو. شک حضور کو ہو ہی نہیں سکتا تھا، بلکہ وہ شک میں وہ مبتلا تھے وہ لوگ جو مخاطب تھے. تو بات کیا تھی آپ پوچھیں گے ایسا کیوں لگا ہمیں؟ بات یہ ہے کہ ان کو خطاب کرنے کے بجائے اپنے حبیب کو خطاب کیا گیا. ان اعتراضات کے تعلق میں بھی اپنے حبیب کو خطاب کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس قابل ہی نہیں رہے تھے کہ ان کو خطاب کیا جاتا. لیکن غلطی سے ہم جیسے کمزور کبھی ذہن والے ہی سمجھنے لگے کہ حضور سے یہ بات کہی جا رہی ہے. حضور سے نہیں کہا جا رہا تھا، بلکہ ان مخالفوں کو بہت سخت طریقے سے تنبیہ کی جا رہی تھی. اور تنبیہ کا انداز جب ہوتا ہے تو کبھی لگتا ہے نا ہم کسی اور شخص کو ڈانٹتے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کی طرف بات کر کے کہتے ہوتے ہیں ایسا ہے تو ایسا ہے. تو کوئی تیسرا شخص اگر ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید ہم اپنے بچے کو ڈانٹ رہے ہیں. ہم بچوں کو نہیں ڈانٹتے ہوتے ہیں، ہم اس شخص کو ہی ڈانٹتے ہوتے ہیں اس وقت بھی جس نے ہمارے بچے کو کسی وجہ سے یعنی اس کے ساتھ ظلم کیا ہے اور بیچارہ بچہ روتا بہا چلا کیا ہے. اس قسم کی چیز ہوتی. اس سے پہلے انہوں نے جس قسم کا سوال کرا تھا اسی سورے میں ہے ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ. یہ قرآن جو ہے ائت بقرآن غیر اس کے علاوہ قرآن کے سوا دوسرا قرآن لے آؤ یا اس کو تبدیل کر دو اور بدلو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں جو جواب اس وقت دیا تھا اس کا جوہر یہ تھا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. یعنی تم یہ جو کہہ رہے ہو اس کا جواب اس چیز میں ہے کہ تم میری صداقت کے بارے میں کیا کہتے ہو. میں نے یہ کہا نا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اب تم بتاؤ مجھے کیا کہتے ہو تم. اگر تم مجھے صادق اور امین کہتے ہو تو یہ تو صدق کے خلاف ہوئی بات کہ مجھے تو تم صادق کہو اور میں جو بات کہہ رہا ہوں، میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس کو تم کہو کہ جھوٹا ہے. اور میں تو تمہارے درمیان میں ایک عمر گزار چکا ہوں. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے تمہارے درمیان میں کم سے کم یعنی نبوت سے کم 40 سال پہلے، اور اب ان کو ہیں پتہ یعنی تقریباً 43-48 سال پہلے حضور نبی اکرم کی زندگی مبارک ان کے سامنے تھی. اور ایک واقعہ اور ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا تھا کہ آپ کی دامن میں کوئی دھبک ان کو مل سکا ہو. کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی کمی کجی کمزوری نظر نہیں آئی تھی ان کو. ایسا ہو نہیں سکتا، دنیا میں کوئی شخص ایسا ہو نہیں سکتا جیسے انبیاء کرام ہوتے ہیں، اور ایسا شخص کوئی ہو نہیں سکتا جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دونوں باتیں کہیں، انبیاء کرام سب کے سب ایسے ہوتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ شعراء میں کہا ہے انی لکم رسول امین. امین جب کہتے ہیں وہ تو اس میں پورا کینوس ہوتا ہے امانت کا. اسی بات میں نہیں کہ وہ جو کلام پیش کرتے ہوتے ہیں اس میں امین ہوں میں، بلکہ کینوس پورا ہوتا ہے کہ میری زندگی میں امانت ہے. اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، اس پر کبھی نہیں اٹھائی کسی نے. ہر نبی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن حضور نبی اکرم تو ایسے تھے کہ ان کو تو لقب ملا تھا باقاعدہ. دنیا والوں نے پہلے ہی لقب دے دیا تھا صادق امین. تو یہ صادق اور امین کا تو انہوں نے لقب دے دیا تھا. اب سنیے یہ وہاں کا جواب تھا. ایک انداز جواب کا یہ ہے یعنی قرآن پاک کی صداقت کو حامل کتاب سے ثابت کیا گیا، یعنی حضور نبی اکرم سے ثابت کیا گیا. اب یہاں پر کتاب کی صداقت کو کتاب ہی سے ثابت کیا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ کتاب کو دو طریقے سے کیا جاتا ہے. کتاب کو حامل کتاب سے کہا دیکھ لو حامل کتاب یہ ہے، اس میں کوئی کمی ہے کمزوری ہے جھوٹ ہے، اگر تمہیں نظر آ رہی ہے کوئی بھی کمزوری ہو کوئی داغ نظر آ رہا ہے تو بتاؤ. اگر جھوٹ بول سکتا تھا تو بتاؤ تم نے زندگی میں کوئی جھوٹ کا کوئی اس سے پہلے کوئی بھی کسی قسم کا کبھی واقعہ تمہارے سامنے ہے. اب دوسری دلیل علمی دلیل ہوتی ہے. یہ قرآن پاک کی دلیل ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا آج کی دلیل یہ ہے لے آؤ ایک جیسا قرآن اگر تم سچی ہو. دیکھا آپ نے اس کی آیتوں میں یہ ہے، اس میں ایک آیت یہ ہے کہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. آج کی دلیل کا دور اس بات پر ہے، لیکن اب بات بھی شروع ہو رہی ہے ایسے شروع ہو رہی ہے. فرمایا ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی حضور نبی اکرم نے اس کو خود گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، افترا کر لی ہے. یقولون افتراہ، اس کو جو ہے
جھوٹ جھوٹ گڑھ لیا ہے، خود بن لیا، انسان نے ایک مل کر بنا لیا ہے اس کو، جیسے ایک شاعر بنا لیتا ہے، اپنی تخلیق کرتا ہے. تو ایسے ہے اگر تو سنو، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت. ودعوا من استطعتم من دون اللہ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ ابلیس ہو، چاہے انسان ہوں، چاہے کاہن ہو، چاہے شاعر ہو، کوئی بھی ہوں، لے آؤ سب کو. چاہے سائنٹسٹ ہوں، کوئی بھی ہے جس کو لے آؤ، کوئی بڑے بڑے دانشور ہوں، انٹلیکچوئل ہوں، لے آؤ سب کو. اس زمانے کے انٹلیکچوئل، ارے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی انٹلیکچوئلز ہیں یہاں پہ علی گڑھ یونیورسٹی کے گرد و نواح میں اور یہیں رہنے والے؟ وہ بڑے صاحب زبان تھے. یہاں کی زبان، یہاں کی کیا زبان ہے، یعنی ہم لوگ تو سب ان کی نظر میں معلوم ہے، ان کی زبان میں کیا تھے؟ عجمی وہ تھے بولنے والے، وہ تھے عربی، وہ بولتے تھے، وہ کہتے تھے ہم ہیں بولنے والے، میاں ہم ہیں بولنے والے، اور حقیقت میں بولتے تھے. وہ جب بولتے تھے تو بولتے تھے. اور ہم سب کو، آپ سب لوگوں کو، دنیا کی ہر قوم کو وہ عجمی کہتے تھے. کہتے تم کیا بولو گے، بولنے والے ہم ہیں، تم گونگے ہو، باقاعدہ یوں کہتے تھے. تو وہ عربی جو بولنے والے تھے، ان کے سامنے چیلنج کر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نہیں اکیلے، بلکہ اپنے ساتھ جتنی حمایتی ہو اللہ کے سوا لے آؤ، جنوں کو بھی لے آؤ، انسانوں کو بھی لے آؤ، سب مل کر کے اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو کر کے اس جیسی ایک صورت لے آؤ. یہ تو اس میں تو قرآن پاک پورا کا پورا ہے، یہ تو بہت 114 صورتیں ہیں اس کے اندر. تو ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور ایک صورت، ایک چھوٹی صورت، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بھی ہے. اتنی چھوٹی سورہ ہے. اور اسی پر چیلنج، میں اسی سورہ کی بات کر رہا ہوں، اسی سورہ کے چیلنج پر خانہ کعبہ میں اس کو لکھ کے لگا دیا تھا. وہ 3 مصروں کی شکل میں ہے یہ، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک جگہ خالی ہے مصرے کی، ایک مصرع خالی ہے، کیونکہ قطع ہوتا ہے، رباعی ہوتی ہے، تو 4 ہوتے ہیں اس کے اندر، 4 بند ہوں گے، 4 مصرے ہوں گے، 4 اس کے اندر وہ ہوتے ہیں. یہاں تو 3 ہی ہے، تو اس چوتھے کو بھر دو. کسی نے منچلے نے یہی کہا، خانہ کعبہ میں لگا دیا، منچلے نے کہا، کسی نے لکھ دیا کہ اس کو بھر دو. لبید جیسا شاعر جو تھا وہ خاموش ہو گیا اس پر. آیا گھوما، کئی بار گھوما، چیلنج تو قبول کرنا تھا، لیکن اس کی زبان سے نکلا ما ھذا قول البشر، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ کہہ رہا ہے وہ کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، میں کیا بناؤں اس میں کیا لکھوں، میں کیسے بھروں اس کو. تو یہاں پر اب ایک بات ہے، یہ تو ایک بات ایسی تھی کہ ایک شاعر سمجھتا ہے کہ وہ بندے کلام ہے یا اللہ کلام ہے، جو نہیں مطلب شاعر نہیں، مطلب یہ کہیے گا ایکسپرٹ سمجھتا ہے، ماہر سمجھتا ہے. جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے، کسی مضمون کی حقیقت کو. جیسے میں سائنس کا طالب علم ہوں، تو میرے سامنے کوئی سائنس کی بات کرے گا تو میں سمجھوں گا، میں کہوں گا بھائی مجھے تو بس بتاؤ یار، کم سے کم میں تو سائنس کا طالب علم ہوں. تو جس چیز کا جو طالب علم ہوتا ہے، اور طالب علم سے بڑھ کر ہوتا ہے، کوئی اگر ماہر ہوتا ہے، ایکسپرٹ ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی گہرائی کیا ہے. تو شاعر اس کو شاعری سمجھتے تھے، تو کہا تم اگر شاعری سمجھتے ہو تو اس جیسا بنا لاؤ. شاعروں سے کہہ دیا. بڑے بڑے خطیب تھے وہاں پر، بڑے بڑے خطبے دیتے تھے وہ لوگ، ایسے پیارے خطبے دیتے تھے، مشہور ہے وہاں پر خطبے. اسی میں سبعۃ معلقہ ہیں، سبع معلقہ ہیں، تو وہ باقاعدہ اس کو چیلنج کی حیثیت سے دیکھتے تھے. اور عرب جاہلیت میں ان کا بڑا مقام تھا. اور 6 پہلے ہو چکے تھے، 7ویں میں یہ لبید تھے جس کے. تو اس میں شاعر کی بات تو میں نے کہا کہ وہ لوگ تو صرف سمجھتے ہیں چیلنج صرف شاعری میں ہے، نہیں، ادب میں ہے، نہیں. اس کے اندر جو اعجاز کے پہلو ہیں وہ تو ہر چیز میں ہے. ان لوگوں کے سامنے چھوٹی سی بات جو تھی وہ اس بنا پر کہہ دی گئی، تم لوگ جو ہے زبان کی باتیں کر رہے ہو تو زبان کے تعلق سے لے آؤ. لیکن ان سے یہ نہیں کہا تھا، ان سے کہا جیسی سورہ لے آؤ. یعنی اس کی تعلیمات ہیں، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ جو ہمارے سامنے زندگی کے فلسفے کو بیان کرتا ہے وہ ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ آگے آنے والی زندگی کے بارے میں جو عقائد پیش کرتا ہے وہ ہیں. اس کے اندر احکام ہیں، زندگی کو بنانے والے آپ کے ہے نہیں، وہ قوانین ہیں، جنگ کی اور امن کے قوانین ہیں، معاشرت اور معیشت کے قوانین ہیں. انقلاب لانے والی کتاب ہے. مطلب اس میں یہ کہیے کون سا پہلو ہے جس پہلو سے یہ معجزہ نہ ہو، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. مطلب ادبی لحاظ سے لوگ سمجھتے ہیں صرف کہ فصاحت و بلاغت قرآن پاک کی اس پر چیلنج تھا. نہیں،
اس کی ہر چیز پر چیلنج تھا. وہ تو چھوٹی سی بات تھی جو ان کے سامنے رکھی گئی، کیونکہ بیچارے سیدھے سادھے لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ انسانی کلام ہے، یہ شاعری ہے. شاعری کی بنا پر کہہ دیا لوگوں نے، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بات ہو رہی ہے. نہیں، بلکہ ہر معاملے میں چیلنج ہے. اب میں عرض کر رہا ہوں، جب یہ قرآن پاک نے یہ کہا چیلنج ہے تو 1400 سال گزر گئے ہیں. اب ایک بار نہیں کہا، 5 بار کہا ہے. یہ سورہ یونس ہے، اس میں یہ کہا ہے. اس کے بعد اگلی سورہ ہود ہے، اس میں بھی کہا ہے. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں بھی کہا ہے. اس کے بعد آخر میں وہ ہے آپ کا اس سے پہلے سورہ بقرہ ہے، سب سے پہلے اس میں کہا ہے. سمجھ رہے آپ کے؟ اور ایک اور سورہ ہے سورہ طور، اور طور میں ہے کہا ہے. تو 5 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے، 4 جگہ مکی دور میں اور 1 جگہ مدنی دور میں حضور نبی اکرم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کلام کی اس کا چیلنج کیا ہے اس پر. تو ایک بار نہیں، 5 بار چیلنج ہے. اس زمانے میں یہ لوگ جو تھے، یہ بولنے والے لوگ، ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں. ان میں لبید مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے شعر کہنا چھوڑ دیا. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ لبید اب تم شعر کیوں نہیں کہتے، تو ان کا عباد القرآن، قرآن کے بعد میں اب شعر کیسے کہوں، میری زبان تو گنگ ہو گئی. مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا. یہ تو اس زمانے کی بات ہے. اس سے بعد میں ڈاکٹر صاحب ہمارے جانتے ہیں اور لوگ بھی جانتے ہیں، ایک ابن مقفع گزرا ہے، ایک بہت بڑا ادیب ہے، خاصا بڑا ہے. اس کو ناز تھا اپنی زبان پر، زباندانی پر. سب لوگوں نے مل کر اس کو ہائر کر لیا. میں ہائر ہی کہوں گا، ہائر کیا اس کو. ہائر کرنے کے بعد یہ کہا کہ یار چیلنج جو ہے یہ مسلمانوں کا، وہ بات کی بات ہے نا، یہ مسلمانوں کا چیلنج ہے یار، قرآن جیسی چیز نہیں بنا سکتے کہ چیلنج ہم لوگ قبول نہیں کر سکتے. تو اس کا دماغ ذرا خراب تھا. ہاں کیوں نہیں، اس نے بھی یہ سمجھا کہ ہاں میں تو بہت بڑا ہوں. ٹھیک ہے تم ہی کام کرو. تو اس کو جو ہے اس کام کے لیے سب لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو جتنا سب کچھ پیسے دیں گے اور تمہاری ساری کی ساری معاش کی کفالت ہم کر دیں گے، اور جتنے چاہو پیسے لے لینا ہم سے. اس نے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، اتنے دن گزر گئے کہ جس کا ہم سمجھنے لگیں گے. جسے کہتے ہیں پروجیکٹ تھا، وہ سالوں کا پروجیکٹ تھا. اس کے بعد جب اس سے پوچھا گیا تو اس وقت بھی ایسے ہی بیٹھا تھا جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور کچھ وہ لکھتا تھا اور پھینک دیتا تھا نیچے کو. دیکھتا تھا، لکھتا تھا اور دیکھتا تھا، پھینک دیتا تھا. اتنا بڑا انبار لگا ہوا تھا اس کے قریب پردوں کا. پردوں میں کہوں گا آج کل، مطلب یہ جو بھی لکھتا تھا وہ دیکھتا تھا، اس کے بعد دیکھتا تھا، اس کے بعد پھینک دیتا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ کچھ ہوا کام؟ کہنے کا بھی تو ہوا نہیں. کہنے کہ میں دیکھتا ہوں اور خود مجھے اندازہ ہے کہ یہ تو اس کے پاسنگ کا بھی نہیں ہے. لہٰذا اس نے سرنڈر کر دیا. یہ بات تو تھی اس زمانے کی، آج سے تقریباً 1000 سال قبل کی بات ہے، یا 800-900 سال پرانی بات ہوگی، یہ ڈاکٹر صاحب والا بتائیں گے. اور اس کے بعد یہ فرقان الحق نام سے یہودیوں کا نے ایک سازش کی ہوئی ہے. ابھی زیادہ پرانی نہیں ہے، گزشتہ 50 سال کے اندر کی باتیں ہیں. فرقان الحق نام سے قرآن انہوں نے لکھا ہے. اس میں کئی صورتیں انہوں نے نعوذ باللہ بنائی ہیں، گڑھی ہیں. اور اس کو یہ کہا ہے کہ یہ ہے اللہ کا کلام. نالائق ہو، تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے کہ نہیں؟ تو چیلنج اگر کرتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پہ چیلنج کرتے. تم نے اس جیسی کتاب بنا کر کے اس کا جسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کا چربا بنا کر کے، اسی جیسی کچھ جسے کہتے ہیں پیروڈی بنا کر کے تم کہنے لگے کہ یہ فرقان الحق ہے اور یہ اللہ کا کلام. بھائی چیلنج تو یہ تھا کہ یہ اللہ، تم تو یہ کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم یہ ثابت کرتے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. بجائے اس کے تم نے ایک کلام بنایا اور یہ کہنے لگے کہ یہ بھی یہی کلام ہے محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے. تمہارے پاس کچھ جواب نہیں ہے. یہ فرقان الحق کے نام سے آج بھی افریقہ کے بہت سے کنٹریز میں پھیلایا جا رہا ہے. بتاؤ، فرقان الحق یہ جیوز نے کی ہے سازش بہت بڑی. اور ایک کاپی ہمارے صلاح الدین عمری صاحب نے خود بتا رہے ہیں، انہوں نے دیکھی ہے. اور جی آپ نے بھی دیکھی ہوگی. عربی زبان کے لوگ جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ سازش کی ہوئی. سمجھ لیں آپ کے. اور مطلب ہنسی ہے آتی ہے کہ جو چیلنج تھا اصلی وہ الٹا ہو گیا. وہ تو یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام بنایا تھا ہم بھی بنا سکتے ہو. تو ہنسی آتی ہے. تو جس طریقے وہی کتاب، وہی آیتیں، اسی کو ذرا ادھر سے ادھر پیش کر دیا گھما کر کے، اور بالکل وہی الفاظ وہی بڑھ کر کے آدمی جیسے پیروڈی بنا دیتا، پیروڈی بنا کے رکھ دیا.
لفظیات وہی رکھی ہیں، لفظیات وہی رکھی ہیں، تو بس اس سے کیا فرق؟ ایک چیز جو پہلے جو تھی وہی چیز رہ گئی، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو قل فاتوا بسورۃ مثلہ ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ قرآن پاک کا چیلنج 1400 سالوں سے سب کی دنیا کے سامنے ہے، آج تک کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا ہے۔ قبول کر لیا لیکن بعد میں خود پیچھے سرنڈر کر گئے۔ یہ ہوا، جیسے میں بتا رہا ہوں، آج بھی ایسے ہوا ہے، پہلے بھی ابن مقفع نے بھی یہی کیا، اس زمانے میں ایسے ہوا، اور زمانوں میں بھی کوششیں اور کاوشیں ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کہ میں تو صرف اشارے کیے ہیں، تاریخ میں آتا ہے، ہماری اسلامی تاریخ میں آتا ہے، اور لوگوں نے بھی کوششیں کی ہیں، لیکن سب لوگ بعد میں آخر میں یہ کہہ گئے کہ نہیں بھائی، خود کہہ گئے سرنڈر کر کے کہ نہیں، یہ اس پائے کا نہیں ہے کلام، ہم نے کوشش تو بہت کر کے دیکھ لی نہیں ہے۔ فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ کیا بات کہی اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ بلکہ بات یہ ہے، کذبوا، یہ انہوں نے جھٹلا دیا، بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ اس سے پہلے کہ اس کو احاطہ علمی میں لاتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اس پر تدبر کرتے، اس پہ غور کرتے، یعنی اس کے علم سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے، پونڈر اوور کرتے، تو بجائے اس کے ولما یاتیم تعویلو، اور اس کی تعویل کی طرف جاتے، اس کو کھولتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، اس سے پہلے ہی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ پر ہوتا نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک بات یہ کہنے کی ہوتی تو سوچتے، سمجھتے، تدبر کرتے، پھر کہتے کہ ہاں، تو پھر دلیل دیتے، پھر وہ تو دلیل تو ان کے پاس تھی نہیں، لہذا اب کیا کہیں، کہہ دیا انہوں نے کہ نہیں صاحب یہ ہے ہی نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو یہاں پر بما لم یحیطوا بعلمہ بہت بڑی چیز ہے، کہ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی، یعنی یہ کتاب اتنی اونچی ہے، اتنی گہری ہے، اتنی عرصہ ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ ان جیسے لوگوں کی زبان دانوں کی گرفت میں نہیں آ رہی علم میں۔ اور یہ سب کہتے تھے، ولید بن مغیرہ بھی کہتا تھا، یہ عتبہ بھی کہتا تھا، عتبہ بن ربیعہ کہتا تھا، جی ایسے کہتا تھا کہ یہ وہ کلام نہیں ہے، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا۔ عتبہ نے بھی کہا ایک بار، حامی مسجدہ کی آیتیں پڑھ سن کر کے یہی کہا تھا اس نے کہ میرے بھائیوں، محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ کلام وہ نہیں ہے کہ انسانوں کلام نہیں ہے۔ اور اس نے یہ کہا تھا تم جانتے ہو کہ میں کلام کی تمام اقساموں کو جانتا ہوں، اور میں شعر کی ہر قسم کو جانتا ہوں، تم جانتے ہو کہ میری بات میں وزن ہے، میں جب کہہ رہا ہوں تو تم اس کو جو ہے انکار نہیں کر سکتے۔ بس بعد والوں نے کیا کہا اس وقت کہ کیا کہا، ابو الولید تمہارے اوپر بھی محمد نے جادو کر دیا، یہ کہا سرداران قریش نے کہ یہ تمہارے اوپر بھی جادو کر دیا۔ اب بتاؤ یہ کوئی جواب ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو تم چاہو سوچو کرو، میں نے بعد میں بات پہنچانی تھی پہنچا دی۔ یہ کہا ہے حامی مسجدی تفسیر میں جائیے، یہی لکھا ہوا ہے واقعہ۔ ایسے ولید بن مغیرہ جو سب سے زیادہ اتراتا تھا، جس کا سورہ مدثر میں ذکر ہے، انہ فکر وقدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اس کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ تو لوگ پیچھے پڑ گئے، ابو جہل خاص طور سے پیچھے پڑ گیا کہ نہیں ابو الولید نہیں، جب تک تم کوئی بات نہیں بناؤ گے تب تک ہم تمہاری قوم نہیں مانے گی۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بناتا ہوں بات، اور بات یہ بنائی کہ ان ھذا الا سحر یؤثر، ایک جادو ہے پہلے سے چلا آ رہا، ان ھذا الا قول البشر، ایک انسانی کلام ہے۔ یہ اس نے ہی کہا بعد میں، یعنی پہلے تو غور کیا، فکر کیا، یہ کیا وہ کیا، سب طریقے سے ہم نے، اور اس کے بعد اس نے کہا یہ کیونکہ ابو جہل کہہ رہا تھا کہ تمہیں بات بنانی ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نہیں یہ تو نہیں کہہ رہا تھا، مگر یہ ضرور کہہ رہا تھا کہ یہ محمد کا کلام ہے۔ وہ یہ کہتا تھا یہ کچھ اور کلام ہے، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اس بات سے تو ابھی ہم بھی یہ کہیں گے کہ شاید اس سے تو انکار کرتے تھے وہ لوگ، لیکن یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا حضور نبی اکرم کی زبان مبارک سے اس سے پہلے کوئی شعر نکلا ہی نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ بما لم یحیطوا بعلمہ، ارے بھائی غور تو کرتے کچھ کہ کلام کیا ہے، کلام کی تعلیمات پر غور کرتے، بے علمی ہی، اس کے نالج، اس کے اندر جو ہیں گہرائیاں ہیں اس پر تو غور کرتے پہلے، اور گہرائیوں سے پہلے اس کی تعلیمات پر تو سوچتے کہ تعلیمات کیا ہیں۔
ایک تو ہے علم اور ایک ہے تعویل. تعویل میں وہ معارف ہیں, گہرائیاں ہیں, تفسیر ہے اس کے اندر. تو کہا کہ وہ تو بہت بڑی چیز ہے, معارف ہیں وہ تو اللہ کے, وہ تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. علما یاتہم تعویلہ, اس کی تعویل کا تو پہنچے ہی نہیں یہ لوگ, وہ کہاں پہنچیں گے. اب یہاں پر دو باتیں ہیں مفسرین نے. ایک تو اس کے فلسفیانہ پہلو اور علمی پہلو کی طرف گئے ہیں لوگ کہ اس کے علمی پہلوؤں سے یہ یعنی وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں, ہے نا, علم تک پہنچ ہی نہیں, ان کی یعنی گرد و غبار تک بھی نہیں پہنچے اس کی. اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آگے کے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں, جو حقیقتوں کا علم دیا ہے, جو یعنی عقائد کی بات کی ہے, اور جو احکامات دیے ہیں, ان کی کنہ تک نہیں پہنچی ہے. اس میں ایک چیز ہمارے مفسرین کے گروہ میں سے جو نے بتائی, وہ بتائیے کہ حضور نبی اکرم اللہ کے رسول, اس کے علاوہ بھی ایک بات جو کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, آخرت کی زندگی, تو اس کا مذاق اڑاتے تھے وہ لوگ. تو اس پر یہ کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب تم ابھی, بس یہ کہتے تھے. اسی کو لوگوں نے کہا ہے کہ ولما یاتیم بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتیم تعبیرہ. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میاں پہلے لے آؤ عذاب تم. تو بھائی جب رسول اللہ کا یہ کہہ رہا ہے کہ آج نہیں, اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو اس دنیا میں عذاب آئے گا, لیکن وہ میں نہیں جانتا کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, کیونکہ یہ بات تو اس پر ڈیپینڈ کرے گی کہ میری قوم کتنی نہیں مان رہی ہے اور اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا ہونے والا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ فیصلہ تھا ہی نہیں, رحمت عالم بنا کے بھیجے گئے تھے. وہ تو اس دنیا پر وہ عذاب ایسا آنا ہی نہیں تھا, آسمانی عذاب آنا نہیں تھا, چھوٹے موٹے عذاب آنے تھے. بڑا عذاب, ایک ایسا عذاب جیسے قوم شعیب پر ہیں, قوم لوط پر, قوم صالح پر, قوم ہود پر آیا تھا, ایسا نہیں آنا تھا عذاب, آنا ہی نہیں تھا عذاب وہ. تو پھر کیسا عذاب آنا تھا, چھوٹا موٹا, جیسے غزوہ بدر میں آیا, فرعون وقت جو ہے بہت ذلیل ہو کے مارا گیا. تو اور باقی پوری کی پوری قوم جزیرۃ العرب میں 99% قوم مسلمان ہو گئی. آپ کو تو پتہ ہی ہے, جب مسلمان ہو گئے تو عذاب کس پر آتا. اسی میں آگے آ رہا ہے آج کی آیات میں, آپ دیکھیے گا اس کی معنی مفسرین نے یہی بتائے ہیں, منہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ. کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے لیکن کم ہوں گے, وہ ایسے دھیرے دھیرے مرتے چلے آئیں گے. باقی لوگ بہت ایمان لے آئیں گے. تو یہی ہوا, یہی ابو سفیان ایمان نہیں لائے. آپ کو پتہ ہے فتح مکہ میں آ کر کے ایمان کی توفیق ہو گئی ان کو. امیر معاویہ نہیں لائے, اکرمہ بن ابو جہل نہیں لائے, مگر ان کو بعد میں توفیق ہو گئی. اور بہت سے ایسے تھے جو بعد میں ایمان لائے اور پھر انہوں نے قربانیاں بھی دیں اللہ کی راہ میں. بہت قربانیاں دیں ان لوگوں نے ایمان لانے کے بعد میں. ایسی بات نہیں ہے, نہیں, سچا ایمان لیا. تو ایسی بات تھی, وہ بعد میں اللہ نے ان کو توفیق دی تھی. کچھ لوگوں کو سابقون الاولون بنا دیا اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں, وہ لوگ جو ایمان لے آئے. بہرحال یہ اللہ کا معاملہ ہے صاحب, اس میں ہدایت کا معاملہ ہے. یہ بڑے درجے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت کچھ نوازنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. تو ابو بکر صدیق و عمر بنتے ہیں وہ لوگ, سمجھ رہے ہیں آپ کے. اور کچھ لوگوں کو بعد میں نوازنے کا فیصلہ کیا ہے, وہ ابو سفیان اور معاویہ بنتے ہیں. بہرحال بنتے ہیں دونوں, تو مگر دونوں مومن ہیں, وہ بھی اور وہ بھی, مگر درجے سب کے الگ الگ. تو یہاں پر آیات میں یہ فرمایا کہ یہ انہوں نے ابھی تک اس حقیقت کی کناہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی, یا یوں کہیے کہ ان کے عقلی فریم سے اونچا تھا کلام. میں یہ کہنا چاہوں گا, یہ انٹلیکچوئل فریم سے بہت اونچا تھا کلام, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا. تو ہم نے کہا کہ انہوں نے کچھ نہیں, یہ تو کچھ نہیں تھا, ہماری سمجھ نہیں آتی بات. وہ کہتے تھے ایسی باتوں کے بارے میں جس کو اللہ کا رسول ان حقیقتوں کو بتاتا تھا تو ان کی سمجھ سے نکل جاتی تھی, پری چلی ہوتی. اس کو یہ کہتے تھے کہ ہماری سمجھ بات نہیں آ رہی. اور جتنی چیز ان کے سمجھ میں آ رہی تھی وہ یہ چیز تھی کہ بہت اچھی شاعری ہے, یہ بات ان کو سمجھ میں آ رہی تھی, اچھی شاعری ہے. تو اس لحاظ سے بھی چیلنج کر دیا, پہلی چیلنج کر دیا, تو اس لحاظ سے تم لے آؤ. لیکن اگر اصلی حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اصلی حقیقت تو کچھ اور ہے. جو تعلیمات ہیں اس کی تو گر تک نہیں پہنچے تم لوگ, گر تک نہیں پہنچے. سمپل سی شاعری جو ہے
اس کے لحاظ سے چیلنج کر دیا تو وہ بھی آج تک کسی نے قبول نہیں کیا. میں عرض یہ کر رہا ہوں، لیکن جو اس کی گہرائیاں ہیں، لا تنقضی عجائبہ، کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک ہوتے رہیں گے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان کو عنقریب ضرور بالضرور کچھ آفاق و انفس کی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ قرآن پاک کی صداقت ان پر واضح ہو جائے گی. حتی یتبین لہم انہ الحق، معلوم ہو جائے گا ان کو. اور دھیرے دھیرے یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو نشانیاں ہیں، چاہے وہ سائنسی علم کے تعلق سے ہوں یا جیسے بھی طریقے سے ہوں، وہ سامنے آتی چلی جائیں. چاہے وہ اس زمانے میں جو خلفائے راشدین کے زمانے میں فتوحات ہوئی ہیں، وہ بھی پیشن گوئی ہیں، وہ سامنے آ رہی ہیں. اور ایسے ہی علم کے میدانوں میں جو فتوحات ہیں، بڑے بڑے انکشافات ہیں، وہ بھی قرآن پاک کی سپورٹ میں آ رہی ہیں. سب سپورٹ میں آ رہی ہیں، اس وقت سپورٹ میں آ رہی ہیں. جتنی آگے آ رہی ہیں وہ سپورٹ میں چلی آ رہی ہیں. تو فرمایا کہ ذرا سے غور کرتے تو پتہ چلتا کہ یہ تو بہت اعلیٰ کلام ہے، لیکن تم نے تو جھٹلا دیا پہلے، اس لیے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا. میں کہوں گا میں تو جیسے کہتے ہیں میری تو سمجھ میں آیا نہیں جی، جو تو تم تو سچے نہیں ہو. کوئی بات ایسی ہوا کہ میری سمجھ میں نہیں آئی بات، ہاں میں تو یہ کہتا ہوں تم سچے نہیں ہو، جھٹلا دیا. یہ تو ایک ایسا ہر دھرمی والا کلمہ ہے. سوچیے آپ، کوئی آدمی کہنا میری سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا مطلب وہ صحیح نہیں ہے. اور بدقسمتی سے آج کے سائنسدانوں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. جو چیز سمجھ میں نہیں آتی، جو چیز ان کی عقل میں نہیں آتی، وہ ہے ہی نہیں. خدا کا وجود ان کی عقل میں نہیں آ رہا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہی نہیں. ارے بھائی بتا کہ تو نے کون سی دلیل سے ثابت کیا کہ نہیں ہے؟ دونوں میں برابر ہی تو چانس ہے. تیرے لحاظ سے، ان کے لحاظ سے برابر چانس ہے. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن تم نے انکار کیسے کر دیا؟ اس کا مطلب میں نے کہا یہی دونوں میں فرق نہیں ہے. آج کے انٹلیکچوئلز اور اس زمانے کے جاہل برابر تھے. معاف کیجیے، مطلب سمجھ گئے ہوں گے اس کا مطلب میں نے جو کہا ہے. جو آج کے انٹلیکچوئلز ہیں اس زمانے کے جاہل برابر تھے، یا یوں کہیے آج کل کے انٹلیکچوئل اتنے ہی جاہل ہیں. سائنٹسٹ ان سے زیادہ جاہل ہیں، معاف کیجیے گا. تو وہ بھی بالکل ایسے کہتے ہیں کہ میاں ہم نے ایک زمانے میں رشیا نے، سوویت یونین ہوا کرتا تھا جس زمانے میں، وہ اوپر لے گئے تھے اپنے اسپوتنک کو، کس کو ہے نہیں، اور یہ کہا ہم نے بہت ڈھونڈا، خدا نہیں ملا، ہمیں نظر نہیں آیا. ہاں جی. اور آج اسی کے قریب چائنا میں جو آ گیا ہے کورونا وائرس، انہوں نے کہا دعا کرو. وہاں کا پریسیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے مسجدوں میں جا کے مسلمانوں سے دعا کرو. ارے تو خدا کو مانتا نہیں تھا، تمہارے تو بادشاہ سلامت اور سارے کے سارے لوگ، کوئی بھی خدا کو نہیں مانتا. تم تو پکے کمیونسٹ ہو. تم جو داس کیپٹل کو اپنی بائبل سمجھتے ہو، تم نے تو اوپیم کہا ہے ریلیجن کو. تم آج کیسے کہہ رہے ہو کہ بھائیو دعا کرو؟ حقیقت ہے نہیں، آج کل کہا نہیں کہا انہوں نے. ایسی رشا کے بارے میں عرض کروں گا کیا ہوا. اس رشا نے جب یہ نالائقی کی، گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بکھیر دیا. ان لوگوں نے، سب لوگوں نے ختم کر دیا اس کو، بالکل سمجھے آپ کے. اور وہ بکھر کے طاقت آج اس کو، یعنی دو پاورز تھیں، برابر پاورز تھیں، امریکہ اور سوویت یونین، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے. اب چائنا اس کے مقابلے میں تو ہے امریکہ کے، لیکن روس کو آپ کو پتہ ہی ہے، روس دوسروں سے باتیں کرتا ہوتا ہے. سب ختم کر دیا. اللہ نے ان کی گستاخی کا جواب دیا ہے، اپنے بندوں سے لیا اللہ تعالیٰ نے، وہ بات الگ ہے، لیکن باہر اللہ نے دیا کہ اچھا تم یہ کہہ رہے تھے، تو دیکھو میں ہوں بیٹھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب اس دنیا میں بھی دیا اور دیتا ہے ایسے جواب. فرمایا کہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. جو میں نے ابھی بات کہی وہ اس میں خود بخود آ گئی. اسی طریقے سے ہم ان لوگوں کو جو جھٹلاتے رہے ہیں ان سے پہلے، سمجھے آپ کے، ان کا حال ایسا ہی کیا ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. تو دیکھو ان ظالموں کا کیا انجام کیا ہوا. اب ان ظالموں میں سب سے قریب ظالم جو تھا وہ رشیا، سوویت یونین تھا، اس کا کیا انجام ہوا میں ابھی کہہ رہا ہوں. اب ایک صاحب رہ گئے ہیں، وہ ان کا بھی انجام ہونے والا ہے. امریکہ کے جو صاحب ہیں، امریکہ ہیں صاحب ہیں، ہوگا. ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، مطلب غصے میں کہہ رہا ہوں، غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حقیقت بتا رہا ہوں. جب انسان حد سے گزر جاتا ہے ظلم میں، کوئی بھی ہو، چاہے ہمارے یہاں کے ہوں، چاہے ہمارے یہاں کے باہر کے ہوں، سب کے ساتھ کوئی ہونا ہے. وقت
مہلت دی جاتی ہے، ضرور دی جاتی ہے، اور دی جانی چاہیے۔ اللہ کے انصاف کا اور رحمت کا تقاضا ہے، وہ دیتا ہے، ضرور دے گا اور دینا چاہیے، ورنہ رب کب ہے ہمارا؟ وہ رب ہے، وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے، رسی دراز کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا ہے، سمجھتا ہے پھر ارے کوئی ہے ہی نہیں خدا، ایک دم کھینچ لیتا رب۔ ایسا ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ میں نے تو ابھی سوویت یونین کی مثال آپ کے سامنے لے لی، اور اس زمانے میں باقی قرآن پاک میں ذکر ہے جن کا قوم عاد، قوم سمود سب کا، تو آپ جانتے ہی ہیں سب کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ میں۔ فرعون کا جو کچھ ہوا ہے پھر وہ سب جانتے ہیں، وہ بھی تاریخ میں ثبت ہے، اور آج تو اس کی ممی بھی نظر آ رہی ہے، دنیا نے دیکھ لی کہ وہ ڈوب کے مرا ہے۔ تو کہا کہ ظالموں کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے، یہاں لفظ ظالم ہے، تو یہی چیز ہے۔ ظلم کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک انسان ظلم کرتا ہے اپنے رب سے، اس کو حق نہیں دیتا جو اس کا حق ہے۔ کیا حق ہے اس کا؟ کہ اس کے آگے جھک جایا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کا بندہ بن جائے۔ ایک حق ہے اللہ کا کہ بندہ جو ہے بن کر جیے انسان، کیونکہ بندہ ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ ایک ہوتا ہے انسانوں کے تئیں حق۔ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا انسانوں پر حق ہوتا ہے۔ یہ انسانیت ہے، اسی کو انسانیت کہتے ہیں۔ اس کو حق کو ادا کرنا یہی انسانیت ہے، اور حق کا ادا نہ کرنا ہی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور ایک انسان اپنے نفس سے ظلم کرتا ہے، جتنی نیند حاصل کرنی تھی نہیں حاصل کر رہا ہے، جگ رہا ہے۔ چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، اور آج کل یہ کر رہے ہیں نوجوان، بس سمپل سی بات کہہ رہا ہوں، راتوں کو جگ رہے ہیں، اس سے کتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے۔ اور ابھی پتہ نہیں ہے بہت سی بیماریوں کا، ابھی کتنی بیماریاں سامنے آئیں گی، ابھی ایسی آئیں گی، اور آگے ابھی بھی آنے لگی ہیں۔ آنکھوں کا تو مسئلہ سب کو پتہ ہے، وہ تو آ چکے، لیکن جو دماغ کے ساتھ میں جو مسئلہ ہو رہا ہے، جو سائیکولوجیکل پرابلم پیدا ہو رہی ہیں، جو فرسٹریشن اور جو ڈپریشن ہو رہے ہیں، جو دماغی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، اس چھوٹی سی چیز کی بات بتا رہا ہوں۔ انسان نے اپنے نفس کا حق ادا نہیں کیا، اس کے ساتھ ظلم کیا۔ ان رات کو سونا چاہیے، نہیں سو رہے، بہت سمپل سی بات کہہ دی میں نے، بہت سمپل سی بات اس مثال کے لیے کہی ہے۔ اور جنہیں کتنے حقوق ہیں ہمارے اپنے نفس ہمارے اوپر، ہم نے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا، ظلم کیا ہے، تو اس کا بھی سزا ہمیں ملتی ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ جو ہم نے ظلم کیے ہیں، وہ تو ہے ہی اخلاق کا نظام پورا کا پورا، وہ تو ہے ہی دین کا سب سے بڑا جوہر۔ اس میں تو اسی کے لیے تو سارے مذاہب بھی آئے ہیں، اسلام کیا سب مذہب اسی کے لیے آتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ رویے کیسے ہونے چاہیے بہترین۔ اسی چیز کا تو نام مذہب ہوتا ہے کہ بہترین رویے انسانوں کے ساتھ ہو جائیں، تعلق بہترین ہو جائیں، اور رب کے ساتھ ہو جائے۔ وہ الہامی مذاہب میں ہوتا ہے، یعنی ان مذاہب میں جس میں خدا کا تصور ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے، اپنے رب کے آگے جھک جاؤ۔ یہ تینوں حق ادا نہیں کیے تو وہ ظالم ہیں۔ اب میں تین میں سے بتاتا ہوں جنہوں نے اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا، ظلم کیا، تو اللہ بڑا رحیم ہے، ان پر دنیا میں سزا نہیں دیتا، آخرت میں دیتا۔ جنہوں نے انسانوں کے ساتھ ظلم کیا، ان کا دنیا میں سزا دیتا ہے، ضرور دیتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا، یہی ہوتا ہے، یہی دیتا ہے۔ اور جس نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا، وہ اس دنیا ہی میں اپنی عمر میں دیکھ لیتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی، سمجھ جاتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا تھا، آج میں بھگت رہا ہوں۔ وہ سب دیکھ لیتا، ہر شخص انڈیویجولی دیکھ لیتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی، اس کا میں خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ وہ آپ سے بھی کہہ دیتا ہے کبھی کبھی، میں اپنے خود غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ سمپل سی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو ایک پہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ ہے وہی انسانوں کے ساتھ جو انسان ظلم کرتا ہے، جیسے آج کل ہمارے ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ آئے گا، عذاب آنا ہے، ضرور آنا ہے، مہلت دے رہا اللہ تعالیٰ۔ لیکن وہ والا شرک کا ظلم جو ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اس کو اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ وہ کہتا ہے آخرت کے لیے ٹال دو، اس دنیا میں عذاب نہیں دیتا، اس پر نہیں دیتا، کیونکہ اب انبیاء کرام بھی نہیں آئیں گے۔ انبیاء کرام آتے تو وہ حجت تمام کر دیتے تو دنیا میں بھی عذاب آ سکتا تھا، لیکن تیسرا والا اللہ کے ساتھ میں ظلم، اب یہاں عذاب نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں فیصلہ کرے گا، یہ بات ہے۔ لیکن دنیا میں جو انسانوں پر ظلم کرتا ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، یہ عرض کر رہا ہوں میں۔ تو فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ، کیا تم نے غور نہیں کیا اس سے پہلے ایسا ہوا ہے؟ کتنے بڑا چیلنج قرآن نے کر دیا
فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں، اس میں تسلی بھی حضور کو ہے، اس میں حقیقت حال بھی ہے، اس میں پیشن گوئی بھی ہے، سب کچھ ہے اس کا اندر۔ کچھ لوگ اے نبی اکرم آپ سمجھتے ہیں کوئی نہیں مان رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، مانیں گے، کچھ لوگ مانیں گے، یہ مطلب تھا جو میں نے ابھی اشارہ کر دیا کہ وہ لوگ اس وقت فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے، لیکن بعد میں کچھ لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور بعد میں ایمان لائے، الگ الگ زبانوں میں ایمان لائے۔ تو کس کو کس وقت توفیق مل جائے کوئی نہیں جانتا۔ پھر کہا کہ آپ تو کام کیے جائیے، آگے ہے یہی اس میں وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہی کہا کہ آپ عمل آپ کہہ دیجیے ان سے کہ میں اپنا عمل کر رہا ہوں، تم اپنا عمل کر رہے ہو، میں جو ہوں ذمہ دار تمہارے عمل کا نہیں ہو، تم میرے عمل کے ذمہ دار نہیں ہو، بس سمپل سی بات ہے۔ تو فرمایا کہ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، یہ بہت اہم بات ہے کہ مگر جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں وہ مفسد ہیں۔ مفسد کہتے ہیں فساد مچانے والے، یعنی اس دنیا میں جو ایمان نہیں لائے گا اس کا نتیجہ فساد کی شکل میں ضرور بھی ضرور رونما ہوگا۔ اپنے اعمال، اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں فساد رونما ہوتا ہے، بس سمپل سا فساد ہوتا ہے وہ تو، لیکن ایسا نہیں ہوتا، فساد متعدی ہوتا ہے، کنٹیجیس ہوتا ہے، پھیلتا ہے، وہ بہت دور تک جاتا ہے، اجتماعی شکل پیدا ہوتی ہے جب فساد کہتے ہیں اس کو۔ میری زندگی میں اکیلا ہوتا ہے میں فساد عمل اس کو بھی کہتے ہیں، بلکہ حکیم بھی اپنے لفظ میں اس کو فساد کہتے ہیں، ان کے یہاں بھی فساد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو انسان کی انڈیویجول میں بھی، لیکن فساد جو ہوتا ہے وہ بہت لوگ مل کر کے جب عمل کرتے ہیں اس کو ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مفسد ایمان نہ لانے سے فساد رونما ہوتا ہے، اور آج سب سے بہترین اس کی مثال ہے جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں اور دشمن ہیں اسلام کے، وہ فساد مچا رہے ہیں، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، کوئی شک ہی نہیں، فساد مچا رہے ہیں، اور فساد رونما ہوتا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو مٹا دیتا ہے۔ پھر میں نے بتایا جیسے ظلم کو مٹاتا ہے، فساد کو مٹاتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ربک اعلم بالمفسدین، اس میں حضور کو تسلی ہے کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ یہ مفسد ہیں، یعنی نہیں چاہ رہے ہیں، جانتے بوجھتے نہیں چاہ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آپ سچے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ قرآن پاک برحق ہے، ان کو سب کچھ معلوم ہے کہ یہ نہیں لا سکتے کلام بنا کر کے، ان کو سب باتیں معلوم ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ نہیں مان رہے ہیں کیونکہ یہ فساد مچانے والے ہیں، یہ فساد مچا بھی رہے ہیں اور فساد مچانا چاہتے ہیں۔ اس میں فجور کا لفظ آیا ہے سورہ قیامہ میں، اس کا مطلب یہ کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور میں مبتلا رہے، وہ چاہتا ہی ہے۔ تو یہ تو بات یہاں پر بتائی گئی ہے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے تعلق سے جو دلائل دی ہیں وہ بہت ہی مارکۃ العرب دلائل ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ قرآن پاک کے مثل ایک، یعنی کوئی کلام لے آؤ، ایک سورہ لے آؤ، ایک دلیل یہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ لوگ جو ہیں علمی میدان میں بے علمی کی باتیں کیا کرتے ہیں، جس لیول کا علم ہو اس لیول سے بات کرو، یہ کہنا ہے۔ تو یہاں بل کذبوا بما لم یحیطوا میں کہا ہے، یعنی ایک لیول ہوتا ہے، جو سمجھتا ہی نہیں وہ کہے میں بھی بنا لوں گا، تو جاہل ہے، اس سے بات احمق ہے وہ، تو اس کو بتایا کہ تم کیا سمجھو گے اس کے کلام کو، یہ تو بہت اعلیٰ کلام ہے۔ اور پھر آخری بات جو میں نے بتایا کہ اصلی بات یہی ہے، حضور کو تسلی بھی دی ہے، اور ہمارے بھی درمیان میں کچھ لوگ ایسے نہیں مان رہے آج، اگر نہیں مان رہے انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں نرسوں 1 سال 2 سال بعد بھی انشاءاللہ ہی مان لائیں گے کچھ لوگ، اور جو نہیں لائیں گے تو وہ مفسد ہیں، اور جب مفسد ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور بھی ضرور ان کو اس دنیا میں سزا دے دے گا، ضرور دے گا، ان کو ضرور دے گا، ہمارے سامنے آئے یا نہ آئے ضرور سزا ان کو ملے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔